یہ مہینہ، یہ دن، اس مہینے کو بہت سی نسبتیں ہیں۔ اگر آج کی تاریخ میں سرکار غریب نواز کی چھٹی ہے تو 13 رجب کو سرکار مولا علی کی ولادت ہے، اور اسی مہینے میں میرے سرکار نے آسمانوں کو سفر کیا، سدرۃ المنتہا، جس مقام پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا، منا کے لال اس مقام پہ پہنچے۔ تو بہت سی نسبتیں اس مہینے کو ہیں۔ ملک ہندوستان عرصہ دراز سے اللہ والوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بہت سے اللہ کے ولی اس ہندوستان میں آئے، دین کی تبلیغ کی۔ انہی ذاتوں میں ایک ذات سرکار غریب نواز کی بھی ہے، اور یہ ذات محتاج تعارف نہیں۔ آپ لوگ کچھ دیر مجھے سنبھال لیں، میں خود آپ کو سنبھال دوں گا۔ اور میں سچ بتاؤں تو میں اصلاح کی غرض سے آیا ہوں، ورنہ میرا آنے کا یہاں کوئی مفاد نہیں ہے۔ آپ کی مسجد کے خطیب و امام مولانا فیضان صاحب بھی میرے اچھے دوست ہیں۔ ان کی کل کال آئی میرے پاس میں نے بے ساختہ کہا کہ میں آ جاؤں گا۔ عرس کی محفلیں ہیں کہ ہم وہاں تو پہنچ نہ سکے، انہی محفلوں سے سرکار غریب نواز کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو لیا جائے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو عرصہ دراز سے ہندوستان اللہ والوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ بہت سے اللہ کے ولی آئے، انہی ذاتوں میں سرکار غریب نواز محتاج تعارف نہیں، تعارف کی ضرورت نہیں، لیکن میری قوم کے حالات دیکھ کے تعارف کرانا پڑتا ہے۔ اس قوم کے حالات تو یہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، ہم نے پوچھ لیا کہ سرکار آقا علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے، تو انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ سرکار علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں کہ سرکار علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں کہ سرکار علیہ السلام کے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں تھیں۔ انہیں دین کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے۔ ان سے فلمی اسٹاروں کے نام پوچھے جائیں تو بتائیں گے، ان سے کرکٹروں کے نام پوچھے جائیں تو بتائیں گے، آئی پی ایل کا سیزن آئے گا، ان سے پوچھا جائے کون سا کھلاڑی کتنے کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلنا، یہ سب بتائیں گے، کون سے بولر نے کتنے کی اکانومی سے بالنگ کرائی، یہ سب بتائے گا۔ لیکن اس سے اگر پوچھا جائے اس کے دین کے بارے میں تو اسے ذرا بھی خبر نہیں ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ جس نبی کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے والد کا نام کیا تھا۔ تو سرکار غریب نواز کی ذات محتاج تعارف نہیں، لیکن تعارف کرانا پڑے تو میں کراتا ہوں۔ نجیب الطرفین سید ہیں، اپنے باپ کی طرف سے بھی سید، اپنی ماں کی طرف سے بھی سید۔ مختصر تعارف کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ کے والد حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ حضرت ام البرا فاطمہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ولایت کا مقام آپ کے کہاں سے شروع ہوا یہ جاننا ہے تو سنو۔ سرکار غریب نواز کی عمر جب 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہیں سے آپ نے ارادہ کیا علم دین کو حاصل کرنے کا۔ 15 سال کی عمر سے علم دین حاصل کیا، علوم و فنون کو حاصل کرنے کے بعد میں اب دل میں خیال آیا مرشد برحق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، ان سے مرید ہو گئے، بیعت ہو گئے، انہوں نے خلافت و اجازت سے نوازا۔ اب آئے ہیں مدینے میں حاضری دی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے روضے پہ سلام کیا ہے۔ کس نے سلام کیا؟ غریب نواز نے سلام کیا ہے، معین الدین نے سلام کیا ہے۔ السلام علیکم یا سید المرسلین، اندر سے آواز آئی ہے نبی پاک علیہ السلام کے روضے سے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، یہ مقام سرکار غریب نواز کا ہے۔ اور آواز آئی تھی کہ اے معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، میں تجھے دیکھ کیا دینا چاہتا ہوں۔ آواز آئی اندر سے بھی میرے دین کا معین ہے، جا میں نے تجھے ہندوستان دیا ہے، ہندوستان کی قطبیت تجھے دی ہے، جا شہر ہندوستان میں چلا جا۔ سرکار غریب نواز نے رفتے سفر باندھا ہے، ہندوستان کا ارادہ کیا ہے۔ اب دیکھنا چاہتے ہو سرکار غوث پاک کی نظر کا عالم کیا ہے۔ نظر کیمیا کا عالم یہ تھا، اگر کسی فاسق پر پڑ جاتی وہ دوبارہ گناہ کے قریب نہیں جاتا تھا۔ جس پہ نگاہ کو ڈالتے تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، جس پہ نگاہ کو ڈالتے وہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ سرکار غریب نواز نے جب ہندوستان کا سفر کیا ہے، اسی سفر میں جب
اس علاقے سبز غبار کے قریب سے گزرے، ایک باغ آیا، اس باغ کے اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد باغ کے اندر کیا دیکھا؟ ایک بڑا حسین